السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں آپ کے سامنے جنت کی ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والا ہوں جس کو سن کر انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جنت کی وسعت دیکھی، اس کے نام دیکھے، مگر آج ہم اس دروازے کے قریب کھڑے ہونے کا تصور کریں گے۔ وہ دروازہ جس کے آگے نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، وہ دروازہ جس کے دوسری طرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ذرا سوچے، دنیا میں اگر کسی بادشاہ کے محل کا دروازہ کھل جائے تو انسان اپنی خوشی سنبھال نہیں پاتا، تو پھر اس جنت کے دروازے کا منظر کیسا ہوگا جس کو خود رحمان نے اپنے ہاتھوں اپنے مبارک دستے قدرت سے بنوایا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے دروازوں کی تعداد کیا ہے، ان کی چوڑائی کتنی ہے، ان کے نام کیا ہے، کن اعمال سے کون سا دروازہ کھلتا ہے۔ چلیے ایمان کو جگا دینے والے اس سفر کی طرف بڑھتے ہیں، جنت کے دروازوں کی طرف۔ حضرات آئیے جنت کے دروازے قرآن و احادیث کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنت کے دروازوں کی تعداد 8 ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازے، اور ہر دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص نعمتوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، دروازوں کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین مصراعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و حجر۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے کسی بھی دروازے کے دونوں پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہم نے گزشتہ سنا کہ جنت کے دروازوں کے درمیان والا حصہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جو ہے مشرق و مغرب میں جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا بڑا جو جنت کے دروازے کے بیچ کا حصہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کسی کا دروازہ چھوٹا کسی کا بڑا، وہ اس کے درجات کے اعتبار سے ہے۔ ایک دروازہ ہی اتنا بڑا ہے حضرات، تو پوری جنت کی عظمت کیا ہوگی۔ نمبر 3، کچھ دروازے اتنے وسیع کہ 40 سال کی مسافات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازہ 40 سال کی راہ کے برابر چوڑا ہوگا، یعنی جو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک اگر آدمی چلے گا تب 40 سال تک جب مسلسل چلے گا، وہ بھی تیز رفتار کے ساتھ، نان اسٹاپ، تب جا کر کے وہ جو ہے نا دوسرے دروازے یعنی دوسرے پھاٹک کی طرف پہنچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں میں رب کی قدرت تو دیکھو کتنی بڑی ہے۔ حضرات اتنی وسعت، مگر افسوس قیامت کے دن لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ بھیڑ لگ جائے گی۔ نمبر 4، جنت کے دروازوں کے نام۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، جنت میں ایک دروازہ باب الصوم ہے، ایک باب الصلاح ہے، ایک باب الصدقہ ہے، اور ایک باب الجہاد ہے، وغیرہ وغیرہ احادیث میں آیا ہے۔ حضرات آخر میں خلاصہ کر دیتا ہوں جنت کے مشہور دروازوں کے حوالے سے۔ نمبر 1، باب الصلاح، یعنی یہ وہ دروازہ ہوگا جہاں سے نمازی لوگ گزریں گے۔ نمبر 2، باب الصوم، جس کو ریان بھی کہا گیا ہے، جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نمبر 3، باب الصدقہ، یعنی جہاں سے سخاوت دلی والے جو ہے داخل ہوں گے، جن کا دل بڑا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، باب الجہاد، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، باب الکاظمین الغیظ، غصہ کو پینے والے، غصہ کو برداشت کرنے والے اس دروازے سے گزریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی غصہ برداشت کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ باب الرحمہ، رحم کرنے والے اس دروازے سے گزریں گے۔ باب التوبہ، توبہ کرنے والے اس دروازے سے گزریں گے۔ اور باب الریان، یہ خاص روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی دروازے آئے ہیں، لیکن یہ مشہور دروازے ہیں۔ اور حضرات ایک خاص بات، جب یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ہر دروازہ ہر کسی مخصوص شخص کے لیے ہے، لیکن یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو ان تمام دروازوں سے جنت میں جائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ابو بکر،
ان تمام دروازوں میں سے جو گزرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، اے ابو بکر وہ تو ہی ہوگا، تو جب نکلے گا تو تجھے باب الجہاد کا دروازہ کہے گا، ابو بکر میری طرف سے گزرو، باب الصلاۃ کا کہے گا میری طرف سے گزرو، باب الجہاد کہے گا ابو بکر میرے دروازے سے گزرو۔ سبحان اللہ۔